یہ جو خاندان ہے جن کے پاس کعبۃ اللہ کی آج بھی چابیاں ہیں، بنی شیبہ، ان کے جو بڑے تھے شیبہ بن عثمان، وہ پھر حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے۔ لیکن پہلے صورتحال کیا تھی؟ شیبہ اپنے دل میں یہ طے کیے ہوئے تھے، کہتے ہیں اقولو ولو لم یبق من العرب والعجم احد الا اتبع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اتبعته ابدا معاذ اللہ۔ جب دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا تھا اور بالآخر چلتے چلتے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، بڑے بڑے موذی دشمن مات ہو گئے، قریش کی کمر ٹوٹ گئی، اور بڑے بڑے جو مخالف تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ شیبہ اس دن بھی مکہ سے بھاگ گئے اور اپنی پالیسی بنائی ہوئی تھی، کیا وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ أَحَدٌ إِلَّا اتَّبَعَ مُحَمَّدَ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر سارا عرب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ گیا، سارا عرب، اور ساتھ سارا عجم، سارا عرب کلمہ پڑھ گیا، سارا عجم کلمہ پڑھ گیا، تو اپنے دل میں طے کیا ہوا تھا متبعت ابدا معاذ اللہ، کہ میں تو نہیں کلمہ پڑھوں گا۔ یہ طے کیا ہوا تھا کہ اگر دنیا میں صرف ایک بندہ منکر رہ گیا ان کی نبوت کا تو وہ میں ہوں گا، باقی سب کلمہ پڑھ گئے، میں پھر بھی نہیں پڑھوں گا۔ اس قدر اپنے آپ کو پکا کیا ہوا تھا شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب فتح مکہ کے بعد حنین کا معاملہ شروع ہوا اور یہ ادھر سے بھاگ کے کہ مکہ والے تو اب مقابلہ کرنے والے نہیں رہے اور سرداروں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ تو مان گئے ہیں، یہ مقابل دوسرے قبائل ان کی طرف اپنے آپ کو شامل کر کے یہ پکا ارادہ کیا ہوا تھا اس نے کہ اب جس وقت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا معاذ اللہ تو سرکار کو شہید کرنے کا ارادہ کر کے تلوار ہاتھ میں لے کر یہ پھر رہا تھا، اور خود اپنی زبان سے اس چیز کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھل مل گئے، یعنی دست بدست لڑائی ہو رہی تھی، تو میں تلوار لے کے آگے بڑھا، فدنوت اريد ما اريد منه، میرا وہی جو نہایت گندا اور غلط ارادہ تھا اسی سے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ورفعت سیفی، چلتے چلتے میں بالکل قریب ہوا تو میں نے اپنی تلوار اس طرح کر کے اٹھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے، تو کہا فروف علی شواظ من نار کالبرق، تو مجھے سامنے سے یوں ایک چیز کا سامنا کرنا پڑا جس طرح کہ کوئی بجلی کا شعلہ ہوتا ہے، اور وہ اتنا تیز تھا کہ میں نے سمجھا کہ میری آنکھیں جل جائیں گی، تو میں نے فوراً اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پہ کیا اور فوضعت یدی علی بصری خوفا علیہ، جب میں اس طرح کر کے کہ آنکھیں جل جائیں گی، حملہ کرنا تو درکنار، کھڑے رہنا بھی مشکل تھا کہ دیکھوں کسی طرف آنکھیں اس قابل نہ رہیں، جب ہاتھ سے میں اپنی آنکھوں کو چھپا رہا تھا تو ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شیبہ پہ جا پڑی۔ شیبہ کہتے ہیں فالتفت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونادانی، سرکار نے توجہ بھی فرمائی اور میرا نام لے کے مجھے بلایا، فرمایا یا شیب ادنو منی، کائنات کے عظیم انسان کے جن کو قتل کرنے کے لیے کوئی خود قریب ہونا چاہتا ہے، سرکار اسے کہہ رہے ہیں ادنو منی، شیب آؤ میرے قریب ہو جاؤ۔ کہتے ہیں فدنوت منہ، میں ان کے قریب چلا گیا، فماسحا صدری، آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، وہی سینہ جس میں شعلے تھے عداوت کے، جس میں بغض بھڑک رہا تھا، جو قتل اور شہادت کا منصوبہ لے کر تھوڑے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں جب میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور ساتھ لفظ بولے اللہم اعذہ من الشیطان، اس بندے کو شیطان سے بچا لے، رب اسے اپنی پناہ میں لے لے، اسے شیطان سے بچا لے۔ کہتے ہیں میں ایک گھڑی پہلے وہ شیبہ تھا کہ میں کہہ رہا تھا اگر عرب مان گیا، عجم مان گیا، میں پھر بھی نہیں مانوں گا۔ کہتے ہیں ایک لمحے کے بعد اب میں وہ شیبہ تھا، فواللہ لہو کان ساعتئذ احب الی من سمعی و بصری و نفسی، فرمایا خدا کی قسم اب وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے کانوں سے زیادہ پیارے تھے، میری آنکھوں سے زیادہ پیارے تھے، یہاں تک کہ وہی مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ بھارتی جنتا پارٹی کے لیڈروں سے میں کہتا ہوں کہ تم اس دعوت سے بچاؤ کے لیے سرحدوں کا ذکر کرتے ہو، یہ تو تمہارے اندر کے دل کا پہرے دار بھی تم سے نہیں بچا سکے گا۔
اگر قسمت بھلی ہوئی جس کی تم میں سے، یہ انقلاب آ کے رہے گا۔ حضرت شیبہ کہتے ہیں اصحاب اللہ ہو ماں کا نبی، جو میرے دل میں بغض ہوا کرتا تھا، جو عداوت ہوتی تھی، جو میرے دل میں دشمنی تھی، ایک لمحے سے پہلے، ویسے تو دل دریا سمندروں ڈونگے، لیکن جب پاک کرنے والا اللہ ہو اور عداوت ختم کرنے والا خود رب ذوالجلال ہو، تو پھر کروڑوں سمندروں سے بھی گہرائی رکھنے والی چیز بھی فوراً ستری ہو جاتی ہے۔ سرکار نے ہاتھ ابھی اوپر پھیرا اور دل گہرائیوں میں بھی ستھرا ہو گیا۔ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ یہ اللہ ہے جو دل دھو دیتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ تو یہ انداز ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اتنے زہریلے دشمن کو این اسی لمحہ کہ جب وہ دشمنی میں پھٹنے والا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس انگارے اور آتش کدے کو ایک نظر میں پھول بنا دیا۔ اب وہ انعامات، کتنا بڑا انعام ایک لمحے کے بعد ہر صحابی کے لیے ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ انعام ان کو مل گیا اس انقلاب پر جو ان کے دل میں آیا۔ اب یہاں وہ اپنی اس تمام داستان کو خود بیان کرتے ہیں، کہنے لگے ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی بھی لگا دی، ادنو نہ قریب ہو جاؤ، پھر فقاتل، میرے دشمنوں کو مارو۔ کوئی سال نہیں لگے ٹریننگ دینے پہ، لمحے بعد تلوار کا رخ بدل گیا۔ ادنو فقاتل، شیبہ پہلے تو خود میرے قریب ہو کے مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، اب میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے دشمنوں پہ حملہ کرو۔ ادنو، قریب ہو جاؤ، فقاتل، اور حملہ کرو۔ کہتے ہیں فتقدمت امامہ اضرب بسیفی، فرمایا کمال نگاہ ہے، سارے کورس ایک لمحے میں ہی کروا دیے۔ یوں کسی بیگانے کو اپنا بنانے کا منظر چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جان کا دشمن ابھی سرکار کے سامنے کھڑا ہے، اور جو بھی دشمن سامنے سے آتا ہے اسے گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں آگے کھڑا ہو کے دشمنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہا تھا تو میں اپنے دل سے بھی پوچھ رہا تھا تو وہی دل ہے جو ان سے بغض میں سب سے آگے تھا، آج ان کے دفاع میں آگے کھڑا ہے۔ کہنے لگے اللہ یعلم انی احب ان اقیہ بنفسی کل شیء، کہنے لگے رب جانتا ہے اس وقت کو جب میں آگے کھڑا تھا میں کہتا تھا میری جان قربان ہو جائے، اور میں جان دے کر بھی اپنے محبوب کے ایک ایک بال پہ پہرا دیتا رہوں۔ یہ تحفظ ناموس رسالت چیز ہی بڑی عجیب ہے۔ بندہ خود جو دشمن ہے وہ خود اپنا آپ نہیں برقرار رکھ سکتا، اوروں کو کیسے روکے گا؟ یعنی انقلاب آنے پہ آئے، اللہ کا فضل ہونے پہ آئے تو اتنے بڑے دشمنوں پہ ہو جائے، اور پھر رب ذوالجلال کی طرف سے ان کی ڈیوٹیاں لگ جائیں اور انعامات آ جائیں۔ کہتے ہیں وَلَوْ لَقِيتُ تِلْكَ السَّاعَةَ ابھی لَوْ كَانَ حَيًّا لَأَوْقَعْتُ بِهِ السَّيْفَ، یہ جو آیت پڑھی اس کا ایک منظر ہے۔ کہنے لگے خدا کی قسم اگر اس وقت جب میں اپنے نبی علیہ السلام کے سامنے تلوار لے کے کھڑا تھا میرا ابا بھی سامنے آتا میں اس کا بھی سر اتار دیتا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فیصلہ کرنے میں نہ بی بی سے پوچھا ہے گھر جا کے، نہ بچوں سے پوچھا ہے، نہ کسی اور سے پوچھا ہے کہ میں پارٹی بدلنے لگا ہوں، میں دوسری طرف جانے لگا ہوں۔ یہ انقلاب آ جانے کے بعد خود بخود ایمان نے یہ بات کروائی، ابھی نہ صورت پڑی تھی نہ آیت کا پتا تھا کہ احکام کیا ہے۔ کہنے لگے خدا کی قسم میں عشق کے اس درجے پہ پہنچا کہ مجھے میرے نبی علیہ السلام نے اپنے آگے کھڑا کر دیا ہے کہ تم جہاد کرو۔ تو کہتے اگر اس وقت مجھے میرا باپ بھی، کہتے ہیں میرا باپ اگرچہ مر چکا ہے، اگر زندہ ہوتا اور وہ سامنے آ جاتا دشمنان نبی علیہ السلام کی طرف تو میں یہ نہ خیال کرتا کہ ابا ہے، میں اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیتا۔ اب اس میں چونکہ ان کا سارا معاملہ ہی پہلے جدا تھا، صحابہ میں نہ کوئی بیلی ہے نہ کوئی دوست ہے، ابھی خود بخود ہی نہ کسی کے ذریعے سے کسی کی سفارش پر قریب آئے ہیں، بس آنن فانن حملہ کرنے کے لیے قریب ہوئے ہیں، آگے نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام نے حملہ کر دیا ہے اور یہ خود مفتوح ہو گئے ہیں۔ اور اب جس وقت وہاں سے نکل کے فوج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عارضی چھاؤنی میں خیموں کی طرف لوٹے تو یہ اکیلا ہی اس خیمے میں داخل ہو گیا جہاں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔
حضرت شیبہ کہتے ہیں فدخلت علیہ، جب میں داخل ہوا تو سرکار نے پھر مجھے پیار سے کہا یا شیب، یا شیب الذی اراد اللہ بک خیر مما اردت بنفسک، فرمایا تیرا ارادہ کچھ اور تھا، تیرے اللہ کا ارادہ اور تھا۔ تو اپنے بارے میں جو تو ارادہ کیا ہوا تھا اس سے کہیں بہتر وہ ارادہ ہے جو رب نے تیرے بارے میں کیا ہوا تھا۔ تو مجھ پر حملہ کر کے جہنمی بننا چاہتا تھا اور رب تجھے جنتی بنانا چاہتا تھا۔ اب یہ اگلا مضمون صرف وہی بیان کر سکتا ہے جو بریلوی ہو، ان مسلک اہل سنت پہ ہو۔ دوسرے تو کہتے ہیں کہ نبی کو کیا خبر، دیوار کے پیچھے کی نہیں جانتے معاذ اللہ ان کے بقول۔ لیکن شیبہ کہتے ہیں میرے دل کی ہر چیز کھول کے میرے نبی نے بیان کر ڈالی۔ شیبہ کہنے لگے ثم حدثنی بکل ما ازمرت فی نفسی، مجھے پاس بٹھا کے میرے آقا علیہ السلام نے حدثنی مجھے حدیث بتائی، خبر دی، کیا؟ بما ازمرت، وہ جو میں نے چھپایا تھا، کہاں؟ فی نفسی، اپنے دل میں۔ بما ازمرت فی نفسی، وہ بتایا جو میں نے چھپایا تھا کہ اگر عرب مان گیا، عجم مان گیا، میں نہیں کلمہ پڑھوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا اب سناؤ، تم تو کہتے تھے عرب مان گیا، عجم مان گیا، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، یہ تمہارے دل میں چھپی ہوئی بات تھی، اور پھر تم مجھے شہید کرنے کے لیے آگے آ رہے تھے، اور پھر تمہیں پتا چلا جب آگے سے شعلہ تمہاری طرف بڑھا اور تم آنکھیں ڈھانپ رہے تھے، تم نے تو نگاہیں بند کی ہوئی تھیں لیکن تیرے نبی نے نگاہ ڈال دی تھی۔ لفظ ریکارڈ پر ثم حدثنی، تنہائی میں خیمے میں بٹھا کر اسی میدان جنگ کے ایک کونے پر، حدثنی بکل ما ازمرتو، باتیں میری تھی، زبان نبی علیہ السلام کی تھی۔ بکل ما ازمرتو، جو بھی میرے ضمیر میں نے چھپایا تھا، فی نفسی مما لم اکن اذکرہ لاحد قط، جو میں نے کبھی اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا، اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا تھا، اپنے جگری یاروں کو بھی نہیں بتایا تھا، میرے نبی نے سب کچھ کھول کے میرے سامنے رکھ دیا۔ کہتے ہیں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ساری ہسٹری مجھے بتا دی، جو میں دل سے باہر لائی نہیں تھا، زبان پر وہ لفظ نہیں لایا تھا، ہمیشہ دل میں رکھا، عجیب ان کا علم تھا۔ کہتے ہیں میں سن رہا تھا اور ساتھ نعرہ لگا رہا تھا۔ اتنی صدیوں کے بعد آج بھی وہ نعرہ لگتا ہے تو سنی کے مجمع میں لگتا ہے، دوسروں کے تو چراغ بجھ جاتے ہیں، دوسرے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آج بھی وہ خیمہ سامنے رکھو جہاں حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات غیب کی بتا رہے تھے، اور شیبہ کہہ رہے تھے فَإِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فَإِنِّي أَشْهَدُ، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب جس چیز پر حضرت شیبہ نے گواہی دی اسی پہ آج سنی بھی گواہی دیتا ہے، جس پہ وہ خوش ہوئے اس پہ آج یہ بھی خوش ہو رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ثم قلت استغفر لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محبوب آپ نے پہلے بھی بہت کرم مجھ پہ فرمایا، میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت کی بھی دعا فرما دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک، رب تجھے بخش دے۔ تو یہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب یہ اللہ کی مرضی ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر ہوا تو ہوگا، رب تو یوں دشمنوں سے بھی کام لیتا ہے، یعنی انہیں فوراً اس قابل بنا دیتا ہے، کیونکہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کی شان یہ ہے کہ یہ سارے داغ مٹا دیتا ہے، جتنے داغ ہوں وہ سب داغ ایک برسات سے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر رب ذوالجلال اپنی طرف سے مزید انعامات عطا فرماتا ہے۔